بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو بھائیو دوستو بزرگو، ہمارے ہر مشورے میں یہ قرضداری کا عمل ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ عزائم کر کے یہاں سے جاتے ہیں۔ یہ قرضداری کا عمل کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ بھئی مشورے میں سنانا ہے اس لیے اس کو ترتیب دے دیں اور سنا دیں گے۔ اور عزائم کہ بھئی حضرات کی طرف سے ایک بات آئی ہے عزائم کرنے کی، تو چلو بیٹھ کر ہم کچھ چیزوں کے عزائم کر لیں۔ یہ ہمارے مشورے کے ذریعے سے ہماری فکروں کی تعمیر ہوتی ہے اور اس تدبیر پر ڈالا جاتا ہے کہ ہم کوشش کرتے کرتے ہم یہ دین اپنی حقیقت کے ساتھ 100% انسانیت میں کیسے زندہ ہو جائے، اس کی شکلیں بنانا۔ کیونکہ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہمیں ہے۔ ایک تو اول ہمارے اندر ان چیزوں کی فکر آ جائے، دوسرا اس فکر کے بعد اس چیز کو وجود میں لانے کی تدبیر کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابو ذر، حسن تدبیر سے زیادہ کوئی عقل مندی نہیں۔ ہم سب نے اپنی قرضداریوں میں دیکھا کہ ہمارے پاس عملہ ہے، ہمارے پاس مجمع ہے، ہمارے ضلعوں کی استعداد ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ چیز نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ جو بات پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کی مسجد میں کام والی مسجدیں کتنی ہیں، ایک مثال، تو اتنی مسجدیں ہیں اور جا رہی ہے جماعتیں اتنی، تو ہمارے پاس 5 اعمال والی مسجدیں موجود ہیں، اس کا مطلب کہ بااستعداد ہمارے پاس مسجدیں ہیں۔ پھر کیوں نہیں ہوا؟ دو میں سے ایک چیز ہے، یا تو ان مسجد والوں میں اس کی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہے تو جماعت بنانے کی جو تدبیر ہوتی ہے اس تدبیر پر وہ نہیں پڑے ہیں۔ شکل تو بنانی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خندق بنائی تو اس کے لیے مشورہ بھی کیا اور اس کی تدبیر بھی کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کا عمل کیا تو اس کا مشورہ بھی کیا اور اس کی تدبیر بھی اختیار کی۔ تو ہماری یہ جو چیز ہوتی ہے، ان مشوروں کے ذریعے سے ہمارے اندر ان چیزوں کی بیداری آ جائے، فکریں آ جائے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کیسے پورا کر سکیں اس کی فکر کرنا، اس کی تدبیر کرنا۔ تو ہم یہاں سے ان چیزوں کو سن کر جاتے ہیں تو پھر یہ ہم تنفیذ کے راستے سے اپنے حلقوں کو دیتے ہیں۔ اگر ہر حلقے کے ساتھی اپنی مسجدوں کو اس فکر پر ڈال دیں تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم آسانی کے ساتھ کم سے کم اتنے تو کرنے والے بن جائیں گے جتنی ابھی ہماری مسجدوں کی استعدادیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم نے ہمارے ذہن میں بات آئی کہ ہمارے ضلع میں اتنی مسجدیں ہیں، مگر اتنی مسجدیں ہمیں تقاضے پورے کرنے میں تعاون کرتی ہے اور اتنی مسجدوں میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تو ان حلقے والوں کو ہم تنفیذ کے راستے سے متفکر کریں۔ ہم ڈانٹ تو نہیں سکتے، مار تو نہیں سکتے، لیکن ہمارے پاس ترغیب ہے کہ ہم اتنی ان کو ترغیب دیں کہ بھئی اگر ہمارے محلوں میں یہ محنتیں نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ اگر محنت نہیں ہوئی تو ہمارے آباد محلے بنجر ہو جائیں گے، اور جو گندگی ماحول میں ہوتی ہے وہ گندگی ہمارے محلوں میں آ جائے گی اور محلوں سے ہمارے گھروں میں آئے گی۔ اور اگر محنت ہوئی تو یہ جتنا گندگیاں ہیں وہ سب اللہ ختم کر دیں گے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملفوظ ہے کہ میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ ہم سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت جس ماحول میں ہوئی تھی کیسا بگڑا ہوا ماحول تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت کی برکت سے وہ سارا بگاڑ ختم ہو گیا۔ ان چیزوں کی فکر ہمیں اپنے تنفیذ میں اپنے حلقوں کے ساتھیوں کو دینی پڑے گی، وہ فکر ہمیں یہاں سے لینی پڑے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ چلو عزائم کی مجلس ہو رہی ہے تو ہمارے وہاں ایک چین بنی ہوئی ہے کام کی کہ ماہانہ 100 جماعتیں نکلتی ہے تو چلو 110 لکھ دیں، 115 لکھ دیں، اور ایک یہ سوچنا کہ ہمارے پاس اتنی مسجدیں ہیں، اتنی مسجدیں کم سے کم ماہانہ 3 دن کی تو جماعت دے سکتی ہے۔ بھئی ہماری اتنے ساتھی ہیں جو سالانہ اگر چلہ فکر سے لگائیں تو ہم اتنی جماعتیں ان کے ساتھ چلوں کی بنا سکتے ہیں۔ اب اس کی کیا شکل ہو؟ بھئی ایک ایک کے پاس جانا، ان کی خوشامد کرنا، ان کے سالانہ وقت طے کروانا، ان کا ماہانہ وقت طے کروانا، کہ اگر یہ تدبیر ہوئی تو ایک دم یہ ساتھی وقت لگانے والے جیسے ہی بنیں گے تو ہماری جماعت کا ریشو بڑھ جائے گا، چلے کی جماعتوں کا، سہ روزہ جماعتوں کا۔ ایک تو یہ بڑھانے کی شکل سوچنا، اور تعمیر جو ہوتی ہے وہ نیچے سے ہوتی ہے۔
کہ ہماری جو زمینی محنت ہے مسجد کی سطح پر، وہ جس طرح ہم کو یہاں سے فکر یہ دی جا رہی ہے، ہم اپنے حلقوں والوں کو یہ فکر دیں اور حلقے والے اپنی مسجدوں والوں کو فکر دیں۔ پھر ہمارے ماہانہ مشورے ہوتے ہیں، ان ماہانہ مشوروں میں ہر مسجد سے یہ کاررزاری لی جاتی ہے کہ بھائی آپ کے وہاں کیا استعداد ہے، ہر مسجد کے استعداد سنتے ہیں ہم ماہانہ مشورے میں۔ پھر اس کے بعد اس مہینے میں انہوں نے کیا کیا اس کو سنتے ہیں کہ یہ استعداد ہے اور یہ کیا۔ پھر اس ماہانہ مشورے کے ذریعے سے آگے کی ان کو فکر دلائی جاتی ہے کہ بھائی آپ کے اندر ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں اتنی استعداد ہے، آپ آج طے کر کے جاؤ۔ اگر اس کو تدبیر کرنا اور اس کے پیچھے لگنا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ تھوڑی عرصے میں ہمارے یہ مجمع کام پر بھی پڑ جائے گا اور انشاءاللہ ہمارے ضلعوں کا کام اوپر جائے گا۔ تو ہم اس کاررزاری سنانے کو اور اس کے بعد جو ہمارے عزائم کی مجلس ہوتی ہے اس کو ہم سرسری نہ بنائیں کہ بھئی چلو ہمارے وہاں ابھی ہم دیکھیں کہ اکثر ضلعوں میں ایک چین بن گئی ہے، بھئی ماہانہ اتنی جماعتیں جا رہی ہے تو کیا کریں گے، بھئی 100 جا رہی ہے تو 105 کا عزائم کر لو، 110 کا عزائم کر لو۔ اور ایک یہ سوچنا کہ ہمارے ضلع کی اتنی استعداد ہے، ہمارے پاس اتنی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں اتنا عملہ ہے اور ہم کر اتنا رہے ہیں، کم سے کم اگر ہم اتنے کو ہی کور کرنے کی کوشش کر لیں جتنی ہماری استعداد ہے اور جتنا ہمارے پاس عملہ ہے، تو ہم آسانی کے ساتھ اتنے تک تو آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ پھر وہ مجمع جن کو ابھی لانا ہے وہ تو نمبر 2 کی بات ہے۔ جو مجمع ہمارا وقت لگا چکا ہے اور جتنی ہماری استعدادیں بن چکی ہے، اگر اسی کو قابو کرنے کی ہم فکر اور تدبیر کریں تو ایک دم ہمارے ضلعوں میں ایک اچھی فضا بنے گی۔ اس لیے جب ہم کو یہاں عزائم کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو ہم اس کو سرسری نہ بنائیں۔ ہر ضلع والے دیکھیں، ایسے مضبوط ضلعوں کی تفقد جو ہوا تو آپ دیکھیں کہ اچھی استعداد ہے اور اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سب اجتماعی طور پر ڈھک جاتا ہے کہ بھئی چلو 100 جماعت ہیں، باقی تفقد کیا نا کہ بھئی آپ کی کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جو 2-3 جماعتیں دیتی ہے، تو بعضوں نے بتایا 40، بعضوں نے بتایا 25۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ہماری مسجدوں کی وہ ہے جہاں نیچے کی سطح کا کم سے کم کمزور سے کمزور مسجد بھی جو 3 دن کی جماعت دے سکتی ہے وہ بھی ہمارا اوسط نہیں بن رہا۔ اس کی فکر ہم کو اپنے ضلع والوں کو دینی پڑے گی۔ یہاں آپ کو صوبہ کی سطح پر جوڑا جاتا ہے، پھر ہم اپنے ضلعوں کی سطح پر جوڑتے ہیں، پھر ضلع والے اپنے حلقوں کو جوڑتے ہیں، ضلع کا جو مشورہ ہوتا ہے اس میں حلقوں کو۔ تو ان باتوں پر اگر ہم توجہ دیں گے تو ہمارا یہ عملہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور ہمارا ایک ضلع کا کام ایک دم اوپر جائے گا۔ اور انشاءاللہ اگر یہ چیز ہوئی تو نقل و حرکت بڑھے گی، قوت استغفار کہ جو نقل و حرکت بڑھے گی تو انشاءاللہ ہمارا عمومی مجمع کا بھی وقت لگے گا۔ اور اگر ان چیزوں کو صحیح ترتیب ہم نے نہیں دی تو پھر جیسے ابھی بات ہوئی کہ اتنے تھے اور اتنوں نے وقت لگا لیا، تو ہمارے ذمہ داروں کا خالی وقت لگا لینا کافی نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جماعتیں بن کر جائے، کیونکہ ایک ذمہ دار کی جماعت بنی 3 دن کی تو اس کے ساتھ نئے 10-15 جائیں گے۔ ورنہ اگر یہ شکل ہم نے بنانے کی تدبیریں نہیں کی تو ہر مسجد میں کسی مسجد میں ایک جماعت بننے کا ہے تو وہ ذمہ دار بن کر چلے جائیں گے، کسی مسجد میں 2 جماعتوں کا اوسط ہے تو وہ 2 جماعتوں میں جو گزشتہ مہینے جنہوں نے 3 دن لگائے تھے وہی اس مہینے لگا لیں گے، 3 کا ہے تو وہی 3 جماعتوں میں چلے جائیں گے۔ اور اگر یہ شکلیں بنانے پر ہم اپنے ضلعوں کو، ضلع والے حلقوں کو اور حلقوں والے مسجدوں کو ڈالیں گے تو ہر ایک کے ساتھ نیا مجمع جائے گا، تو انشاءاللہ سب چیزوں کا اوسط بڑھے گا۔ دوسری بات ہمارے مستورات کی ہم سب نے دیکھی کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں مستقل مستورات کے امرہ کا مذاکرہ ہوتا ہے، مستقل مستورات کا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے ضلع کی سطح پر کتنی فکروں میں ہمارے آیا ہے، یہ ہمیں اپنی فکروں میں بھی لانا ہے اور اپنی ضلع والوں کو بھی اس فکروں پر ڈالنا ہے۔ یہاں سے جو ہمارے حضرات مذاکرہ کرتے ہیں وہ فکروں کو ہم اپنے ضلع والوں میں منتقل کریں۔ دیکھو کسی گھر کے کسی مرد کا خالی متفکر ہو جانا اس گھر کی معاشرت کو نہیں بدلے گا۔ بھئی اکثر گھروں میں جو اکثر غلبہ ہوتا ہے اور جو چلن ہوتا ہے بھئی ہم سب دیکھتے ہیں کہ مستورات کا ہے اور بچے مستورات کے تابع ہیں، اور پورے ضلع سے ہم دیکھیں کہ چلی کی جماعت ہماری کب بنی، عشروں کی جماعتیں کب بنی، اور اس کے علاوہ سہروزہ جماعتیں اوسط دیکھیں، ایک بڑا ضلع ہے اور ایک جماعت پورے 2 مہینے میں ایک جماعت عشرے کی، اور 3 دن کی جماعتیں کتنی، تو اس میں ہم سب اپنا بھی جائزہ لیں گے، ہمارے سہروزہ، ہمارا چلہ، ہمارے عشرے۔ اور مولانا نے صبح کی ترغیبی بات میں کہی تھی کہ ہمارے اندر جو چیز ہوگی اگر ہم اپنے آپ کو بچانے کی بات کریں گے تو ہماری ترغیب سے ہمارا مجمع کھڑا نہیں ہو جائے گا،
بھائی ہمیں تو 2 پتھر باندھنے پڑیں گے، اگر ہمارے 2 باندھیں گے تو ہمارا مجمع 1 باندھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 نمازیں لوگوں سے مانگی تو خود 8 نمازوں کی زندگی میں اہتمام، اور امت سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا مانگا تو اپنے گھر میں جھاڑو لگا دی۔ ہم اللہ کا احسان مانیں کہ ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے، ہم یہ احساس کریں اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے ہمیں چھانٹا ہے، تو ہم اس کے وفادار بنیں۔ کل مولانا نے وہاں دہلی میں جوڑ تھا، اس میں بعض لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل قیامت یہ ہمارا جتنا بھی ہے وہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عہد کیا ہے۔ یہ اللہ کے حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلا عہد دیا کہ سنو پھر مانو، یہ کہا کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجمع کی بیعت لی تھی اس پر یہ فرمایا تھا کہ سنو، کہ جو بات کہی ہے اس کو رسمی نہیں بنانا، اس کو سننا ہے، پھر اس کے بعد اس کو مانو، علی السمع والطاعہ۔ حضور نے مستقل اس پر بیعت لی تھی، تو ایک مجمع تھا، ان سے کہا کہ آپ لوگ بھی طے کرو کہ ہم یہ ایسا کریں گے، تو پھر کہنے لگے کہ یہ وعدے کا پورا کرنا ہے، اور یہ کہا اس کو عربی میں صدق کہتے ہیں، صدق، اور پھر آیت پڑھی کہ کل قیامت کے دن یہ سچے لوگوں کو ہی ان کی سچائی نفع دے گی۔ پھر فرمائے کہ جو ایسا نہیں کریں گے ان کے پیچھے کے حصے پر چوتڑ پر ایک جھنڈا لگا ہوگا جو یہ بتائے گا کہ یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ وعدے کو پورا نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں نہ بنائے، تو ہم اپنی ذات سے بھی یہاں سے ان چیزوں کو لے کر جائیں۔ تعمیر ہوتی ہے کیسے؟ ایک اینٹ پر دوسری اینٹ رکھنا، دوسری پر تیسری رکھنا، تیسری پر چوتھی رکھنا، یوں دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے ہلکے صوبے والے ہلکے والوں، ضلع والوں کو فکر مند کریں گے، ضلع والے اپنے ہلکے والوں کو، ہلکے والے مسجد کی سطح پر۔ ابھی تو ہماری کتنی بستیاں ہوئے جہاں ہمارا پہنچنا نہیں ہوا، تو اپنے تنفیذی مشوروں میں ان سب چیزوں کو اچھے سے لینا، ہمارے تنفیذی مشورے سرسری نہ ہو جائیں۔ یہ ساری باتوں کو منتقل کرنے کی چیز ہوتی ہے، یہاں 2-2.5 دن لگ جاتے ہیں، کل سے ہم عصر سے بیٹھے ہیں اور کل صبح تک ہم یہاں بیٹھیں گے، اتنی باتوں کو ہم 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں کیسے سمیٹ لیں گے؟ یہ بھرنے کی چیز ہے۔ آپ دیکھو ضلع کی سطح پر بیرون کی بات مستقل کی جا رہی ہے، اور سب ایک ایک امر کو کھنگال کر لیا جاتا ہے، تو اسی طرح ہم اپنے حلقوں میں بھی اسی طرح لیں گے تو یہ چیز آگے بڑھے گی۔ ہلکے والے اپنی مسجد کی سطح پر اس طرح لیں گے تو یہ آگے بڑھے گا۔ اس کو خالی سنا دینا، کاپی لکھ دینا، یہ چیز کافی نہیں ہوگی۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اتنا بڑا اللہ نے عملہ دیا ہے، اور علاقوں میں جاتے ہیں عملہ ہی نہیں ہے، ابھی کام وہاں نہیں پہنچا ہے۔ ابھی صوبائی سطح پر ہم کارگزاریاں سنتے ہیں ملک کے پرانوں میں، تو پورے صوبے سے اتنی جماعتیں بن کر آتی ہے بعض صوبوں سے جتنی ہماری ایک ضلع کی جماعتیں بنتی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا پورا عملہ، اللہ نے ایک ہمیں اچھا عملہ دیا ہے، اچھے حرکت میں ہے، بس تھوڑی سی فکر دینے کی بات ہے۔ اس لیے ابھی عزائم کے لیے بیٹھنا ہے تو ہم اسی فکروں کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم کس سطح پر ہے، اور جتنی ہماری استعداد ہے اتنے تو ہم عزائم کریں۔ اور استعداد جیسے ابھی مختلف ضلع والوں سے مختلف باتیں پوچھی، اس میں سب کے سامنے آئی، یہ تو بعضوں کو پوچھا، باقی ہر ضلع والا اپنا سروے کر سکتا ہے کہ ہماری کتنی استعداد ہے، ہمارے ضلع میں کتنے جماعتوں کو لے کر جانے والے ہیں، اور اس میں ہمارے 3 دن کی جماعت کتنی بنتی ہے، سالانہ چلے 4 مہینے کی کتنی بنتی ہے، مستورات میں 3 دن لگائی ہوئی کتنے مستورات ہیں، ان میں سے کتنوں کے عشرے ہم لگوا سکتے ہیں، عشرے والیوں کو چلے کی تشکیلیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پورے ضلع سے سال بھر پورے 2 مہینے میں 1 جماعت گئی، 2 جماعت گئی، کیوں کیا بات ہو گئی کہ ہمارا ان تک پہنچنا نہیں ہوا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس کو فکر میں لیں، اور ابھی جب عزائم کے لیے بیٹھیں اس کو سامنے رکھ کر عزائم بھی کریں، اور جا کر اس کو وجود میں لانے کی مضبوط محنت بھی کریں گے اس کے فکر انشاءاللہ۔ اللہ اس کے توفیق دے، قبول فرمائے۔ اب ہلکے لگا لیں اور عزائم کر لیں۔ اچھا ایک بات آئندہ گزشتہ بھی فکر دلائی تھی اور اس مرتبہ پھر فکر دلاتے ہیں کہ زیادہ خرچ کی جماعتیں ہمارے ہر ضلع والے ابھی لیں۔ ماشاءاللہ ہمارا بنگلہ دیش کا اجتماع ہوتا ہے دسمبر جنوری میں، تو وہ ہوگا ماشاءاللہ۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری جماعتوں کے ذریعے سے ان کو بہت اچھی ان کی اجتماع کی محنت ہو گئی، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی کہ ہماری جماعتوں کو وہ سنا رہے تھے کہ آپ کی جماعتوں نے آ کر تشکیلی محنت بھی مضبوط کی، اور وہاں جو سب سے زیادہ کمزوری ہے وہ مقامی کام کی بہت زیادہ کمزوری ہے، کہ آپ کی جماعتوں نے ہم کو مقامی کام کر کے بتایا، اور عملی طور پر انہوں نے کام کے نقشے بنائے۔ اگر تسلسل سے ہماری جماعتیں جاتی رہی تو جس سطح پر وہاں کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے انشاءاللہ اس میں آگے اور اضافہ ہوگا، ترقی ہوگی۔ اس لیے ہمارے ہر ضلع والے حلقوں کی سطح پر عزائم کریں کہ انشاءاللہ ہر حلقے والوں سے ہم کہیں۔ گزشتہ تقریباً ہم نے 40، 50، 60 جماعتوں کے عزائم کیے تھے اور اللہ نے ہم کو دی تھی، تو ہم نے حلقوں کی سطح پر عزائم کیے تھے۔ تو آج بھی آپ کے عزائم میں زیادہ خرچ کی جماعتوں کو بھی لیں، اور ایسا نہیں کہ پورے ضلع کی طرف سے ایک،
ان کے 60 ضلع ہیں اور ہمارے پورے صوبے کے کتنے حلقے ہیں؟ 20 ضلع ہیں. اگر ہر ضلع والے 2 3 جماعت دیتے تو انشاءاللہ ہر ضلع میں ہماری کم سے کم 4 مہینے کی جماعت پہنچے گی، اور اس میں بعض ہمارے مضبوط ضلع ہیں. اس لیے حلقوں کی سطح پر ہم عزائم کریں زیادہ خرچ کے بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اب حلقے لگا لیں اور عزائم کر لیں. اجتماع سے پہلے زیادہ خرچ کی جماعتیں وہاں پہنچ جائے اس کی فکر کرنا، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی. اب حلقے لگا لیں اور عزائم کر لیں.